نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کو تلاوت کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کا کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور صفت کو بیان فرمایا، ایک اور خاصیت کو بیان فرمایا۔ منافقین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ منافقین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر میں یہ مسلمان ہوتے ہیں، باطن میں یہ اندر سے پکے کافر ہوتے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایمان والے لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی خبریں لے کر آتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو نقصان پہنچا سکے۔ ان کی راز وہ جمع کرتے ہیں تاکہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہم ایمان والوں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ منافقین ہوتے ہیں، اور یہ بہت بدترین لوگ ہوتے ہیں، یعنی کافروں سے زیادہ بدتر جو ہے یہ منافقین ہیں، کہ جو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ یہ صفت کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کس کا ہے؟ کفر کا مرض ہے، کفر ہے ان کے دلوں میں، شک کا مرض ہے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کو معبود برحق تسلیم نہیں کرتے۔ شک ہے ان کے دلوں میں کہ کیا اللہ ہی حقیقی معبود ہے یا کوئی اور ہے، کیا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے یا کوئی اور ہے۔ تو یہ شک اور وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں، تو یہ کامل یقین ان کو نہیں ہے، وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں۔ تو یہ شک کا مرض ہے ان کے اندر، اور کفر کا مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض کہا کہ یہ بیماری ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننے میں ذرا سا بھی کوئی شک کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ ہی میرا مالک ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کیا اس سارے جہاں کا خالق و مالک پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے یا کوئی اور ہے۔ تو اس قسم کے وسوسے اور کوئی شک اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ شخص مومن نہیں۔ اور یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے، گویا کہ اس کا دل صاف نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ وسوسے رکھتا ہے، وہ شکوک و شبہات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ کے حوالے سے وہ یہ بات سوچتا ہے کہ کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت پہ اس کو یقین نہیں ہے، اللہ کی طاقت پہ اس کو یقین نہیں ہے، اللہ کے وجود کا اس کو یقین نہیں ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے یا نہیں ہے، اس کو روز قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم سب کا حساب کتاب جو ہوگا اور حساب کتاب کو لینے والی جو ذات مبارکہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو یہ یقین نہیں، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس دن صرف اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی۔ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم بھی ہو سکتی ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ دنیا کسی نے پیدا کی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی ذات ہے، اس کو یہ یقین نہیں ہے۔ تو وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، تو یہ وسوسے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مرض کہا ہے۔ یہ مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اور کفر، اس کی وجہ سے وہ کفر کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کو نہیں مانتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ منافقین کے دل میں وسوسے کا مرض ہوتا ہے، شک کا مرض ہوتا ہے، اور شک کی وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا مرض ہے، شک کا مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں وسوسے ان کے دل میں آ رہے ہیں، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے ایسا ناراض ہوا اور ان کو گمراہی میں ایسا ڈالا، فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا کہ جاؤ، گمراہی تمہارا مقدر ہے، اندھیرا تمہارا مقدر ہے، ظلمت تمہارا مقدر ہے، جہنم تمہارا مقدر ہے، ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہے، گمراہی تمہارے مقدر میں لکھی ہے۔ ہم نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھایا تھا لیکن تم اس کی طرف نہیں آئے، تم نے جھٹلایا اور تمہارے دلوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا، تم اللہ رب العالمین کو معبود برحق نہیں سمجھتے، اس کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو یہ مرض تمہارے دل میں پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس مرض کو اور بڑھا دیا کہ جاؤ، اب تم جاؤ، اور تم اللہ کی لعنت تمہارے ساتھ ہے۔ لعنت سے مراد کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، تم لعین ہو گئے، تم نافرمان ہو گئے، اور اللہ نے تمہارے مرض کو اور بڑھا دیا کہ اب تم گمراہی کے اندر مرتے رہو گے اور اسی جہنم کی آگ میں تم جلو گے، یہی تمہارا مقدر ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب تو ہے، اور عذاب بھی ایسا ہے کہ جو بہت دردناک ہے، یعنی تکلیف دہ عذاب ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منافقین کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب عطا فرمائے گا، کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ جھٹلایا کرتے تھے اللہ کو، اللہ کے رسول کو جھٹلایا کرتے تھے، سارے زمانے میں جھوٹ بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سبب ان کو ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا جو منافقین کا مقدر ہے، ان کے نصیب کے اندر یہ دردناک عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان منافقین اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے اور ان کی صفات سے، ان کی عادتوں سے تمام مومنین کو رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے اور ہمارے اعمال کو خالص بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔